آج ہم دنیا کی سب سے مشہور لائبریری آف اسکندریہ کے راز کی کھوج لگائیں گے۔ یہ عظیم علمی مرکز کیسے بنا، کون اس کے علم کے خزانے کو ضائع کرنے میں شامل تھا، اور یہ ایک دن میں واقعی جل گیا یا صدیوں میں تباہ ہوا۔ آج ہم تمام تاریخی شواہد، نظریات اور حقائق کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ VOA ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تقریباً 3 صدی قبل مسیح میں مصر کے بادشاہ پٹولیمی نے لائبریری آف اسکندریہ کی بنیاد رکھی۔ مقصد دنیا کے ہر علم، کتاب اور نسخے اکٹھے کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں 50,000 سے 70,000 نسخے موجود تھے، جن میں فلسفہ، سائنس، ریاضی، طب، جغرافیہ اور شاعری کے نسخے شامل تھے۔ یہاں دنیا کے مختلف اسکالرز آ کر تحقیق کیا کرتے تھے۔ ایوکلائڈ ریاضی، ہیرو آف الکسانڈریا میخانیات اور انجینئرنگ، ارشمیدس سائنس۔ لائبریری صرف کتابوں کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک علمی مرکز اور سائنسی کمیونٹی بھی تھی۔ یہاں مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے نسخے جمع کیے گئے تاکہ مصر علمی دنیا کا مرکز بن سکے۔ یہ عظیم لائبریری نہ صرف مصر بلکہ دنیا بھر کے اسکالرز کا مرکز تھی۔ رومی جنرل جولیس سیزر نے مصر پر حملہ کیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس دوران کچھ آگ لگ گئی اور بعض حصے تباہ ہوئے، لیکن مورخین کے مطابق یہ جزوی نقصان تھا، پوری لائبریری نہیں جلائی گئی۔ رومن سلطنت کے تحت عیسائی حکمرانوں نے مصر میں قدیم علمی مراکز پر حملہ کیا۔ تاریخی حوالوں میں ذکر ہے کہ بہت سے نسخے ضائع ہوئے، خصوصاً فلسفہ اور غیر عیسائی مذہبی نسخے۔ اس دوران کچھ نسخے تلف ہوئے۔ دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ یہ افسانہ ہے اور تمام نسخے نہیں جلائے گئے۔ سب سے اہم حقیقت، لائبریری ایک دن میں نہیں جلائی گئی۔ مختلف ادوار میں آگ، جنگ اور سیاسی مقاصد نے اسے نقصان پہنچایا۔ قدیم دستاویزات کی حفاظت مشکل تھی کیونکہ نقل کرنا وقت طلب اور مہنگا تھا۔ رومی دور میں جزوی نقصان، عیسائی دور میں مزید نسخے تلف کیے گئے۔ لائبریری میں اکثر نسخے سمندری راستے یا تجارتی راستوں سے آتے تھے۔ اکثر نسخے کو پہلے اسکالرز پڑھ کر خود محفوظ کرتے یا نقل کرتے تھے، لیکن بہت سی کتابیں ضائع ہو گئیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ لائبریری کی موت ایک دن کا واقعہ نہیں بلکہ صدیوں کی تباہی کا نتیجہ تھی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ لائبریری کی تباہی متعدد ادوار میں ہوئی، نہ کہ کسی ایک لمحے کا واقعہ۔ کچھ نظریات کے مطابق سیاسی اور مذہبی اقتدار کے علم کو نقصان پہنچایا گیا۔ مثال، رومی اور بعد کے حکمرانوں کے دور میں کچھ کتابیں صرف اقتدار مضبوط کرنے کے لیے تلف کی گئیں۔ قدیم علوم اور ایجادات کا بڑا حصہ ضائع ہوا۔ دنیا کی علمی ترقی کی رفتار متاثر ہوئی۔ کئی ایجادات اور نظریات صدیوں بعد دوبارہ دریافت ہوئے۔ آج بھی اسکالرز اس نقصان پر افسوس کرتے ہیں۔ لائبریری کا تصور علم کی حفاظت، تحقیق اور عالمی اشتراک کی علامت ہے۔ لائبریری کی تباہی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی حفاظت ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مصر میں نیو لائبریری آف اسکندریہ قائم کی گئی، جو قدیم لائبریری کی یادگار ہے۔ یہ دنیا کے علمی اور تحقیقی مراکز میں شامل ہے، لیکن کھوئے ہوئے قدیم نسخے دوبارہ حاصل نہیں ہو سکے۔ نیو لائبریری میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل آرکائیوز استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر سے اسکالرز یہاں تحقیق اور تعلیم کے لیے آتے۔ یہ دکھاتا ہے کہ علم کو بچانا نہ صرف ماضی بلکہ حال میں بھی ضروری ہے۔ لائبریری آف اسکندریہ کی تباہی ایک دن کی آگ یا کسی ایک شخص کا عمل نہیں تھی، یہ صدیوں کی جنگوں، آگ اور سیاسی مقاصد کا نتیجہ تھی۔ علم کی حفاظت کریں کیونکہ ایک دن کا نقصان صدیوں کی تحقیق کو ضائع کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی لائبریری آف اسکندریہ کے زوال کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید تاریخی حقائق اور انکشافات لے کر آئیں۔